کہ ہماری دنیا میں آنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور عبادت کا معنی اور مطلب سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ آج عام طور پر لوگ عبادت کا مطلب صرف روزے، نماز، حج، زکوٰۃ سمجھتے ہیں، حالانکہ عبادت کا اصل معاملہ ہے، مطلب ہوتا ہے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے دو چیزیں جب تک انسان بیک وقت اپنے اندر پیدا نہیں کرتا اس کی عبادت مکمل نہیں ہوتی۔ ایک یہ ہے کہ اوامر پر عمل کرنا اور مناہی سے باز رہنا۔ اسی لیے بہت سارے اہل علم جس میں امام المفسرین امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے علاوہ بہت بڑا طبقہ اہل علم کا ہے، کہتے ہیں عبادت کا مطلب ہے ہی طاعت اللہ بفعل المأمورات و ترک المنکرات۔ عبادت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اوامر پر عمل کرنا اور منہیات کو ترک کر دینا۔ یہ ہے عبادت کا مطلب، یعنی جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے ان کو ادا کرنا، اور جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے ان کو چھوڑ دینا، ان سے بچنا، یہ اصل میں عبادت ہے۔ اس لیے دوسرے لفظوں میں کیا کہیں، ایک عبادت ہے کرنے کی اور دوسری عبادت ہے چھوڑنے کی۔ یعنی اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ان کو ادا کرنا جیسے عبادت ہے، ایسے ہی ایک بڑی عبادت ہے اللہ نے جن چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے، جن کو ہم گناہ اور برائیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کہتے ہیں۔ تو جس طرح سے اوامر پر اللہ تعالیٰ کے روزے نماز کی پابندی کرنا عبادت ہے، ایسے ہی حرام اور منکرات ناجائز چیزوں کا بچنا بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ آج یہی مسٹیک ہوتی ہے انسان سے کہ عبادت کا مطلب صرف روزے نماز، اس کے بعد سمجھتے عبادت پوری ہو گئی۔ نہیں، عبادت کے دو حصے ہیں، مامورات پر عمل کرنا اور منہیات سے باز رہنا، یا دوسرے لفظوں میں کہیں اللہ تعالیٰ کے اوامر، احکام جو آرڈر ہے ان پر عمل کرنا، ان کو بجا لانا، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے باز آنا۔ یہ دونوں چیزیں بیک وقت ہوتی ہیں، انسان کرتا ہے تب عبادت الہی ہوتی ہے۔ اسی لیے دیکھیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے بسنت صحیح نقل کیا، نبی علیہ السلام نے ایک محفل میں ساری مجلس جمع ہوئی تھی، آپ نے ارشاد فرمایا من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن۔ ہمارے پاس چند کلمات ہیں، چند باتیں بڑی اہم ہیں، تم میں کون انسان ہے جو ہم سے سیکھے، لیکن شرط ہے کہ سیکھنے کے ساتھ غیروں کو سکھائے تاکہ دوسرے بھی عمل کریں۔ دو شرطیں ہیں، دو شرطوں کے ساتھ ہم سے چند باتیں کون سیکھتا ہے؟ نمبر ایک، ہم جو کہتے ہیں اس پر عمل کرے، ہم سے سیکھے، عمل کرے۔ نمبر دو، دوسروں کو پہنچائے تاکہ دوسرے عمل کریں۔ سارے صحابہ کرام خاموش تھے، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں وہ چند کلمات، چند باتیں جو آپ دو شرطوں کے ساتھ سکھلانا چاہتے ہیں کہ خود عمل کرے اور غیروں کو پہنچا تاکہ غیر عمل کریں، دونوں شرطیں منظور ہیں، میں سیکھوں گا۔ اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگے بلایا، آئے تو اپنے ہاتھ دست مبارک سے میرے ہاتھ کو پکڑا اور وعد خمسن، پھر 5 باتیں ہم کو سکھلائیں۔ ان 5 باتوں میں سب سے پہلی بات جو آپ نے سکھلائی تھی عبادت کا معنی، عبادت کا معنی۔ آپ نے فرمایا یا ابا ہریرہ اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ ابو ہریرہ، اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچاؤ گے تب تم سب سے بڑے عبادت گزار اللہ کے بندے بنو گے۔ دیکھیں، حرام چیزوں سے بچنا، منکرات سے بچنا، یہ عبادت نہیں بلکہ عظیم ترین عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے۔
تو جس طرح سے روزے نماز کی پابندی، فرائض کی پابندی، واجبات کی ادائیگی عبادت ہے، ایسے ہی منکرات اور محرمات اور ناجائز چیزوں سے بچنا بھی یہ عبادت ہی نہیں بلکہ بڑی عظیم ترین عبادت ہے۔ اسی لیے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہا کرتی تھیں کہ اگر تم لوگ کسی کو تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیے، نفلی روزہ رکھتے ہوئے دیکھ لیے تو بہت خوش ہوتے ہو، بڑی اس کی تعریف کرتے ہو کہ بہت بڑا عبادت گزار ہے، بہت بڑا عبادت گزار ہے۔ حالانکہ سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچائے، گناہوں سے بچائے، برائیوں سے بچائے، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ تو ہمیں اصل میں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے دوستو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بہت ساری چیزوں کے کرنے کا نام ہے اور بہت ساری چیزوں کے چھوڑنے کا نام ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں بیک وقت ہوتی ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بندہ کر رہا ہے۔ ہمیں یہی اصل میں سمجھنا ہے۔ اور عبادت جب ہمارے اندر اس طرح کی عبادت آ جائے کہ مأمورات پر عمل کریں اور منکرات پر عمل کریں، تبھی عبادت مکمل ہوتی ہے۔